تاہم تین باتیں اس عاجز نے اپنی زندگی میں بہت اہم پائیں بچوں کی تربیت کے معاملے میں۔ اس 35-40 سالہ یہ جو تجربہ ہے بچوں کا، بچیوں کا، اور متعدد مدارس کا اور متعدد ملکوں میں، تین باتیں وہ اس سارے تجربے کا نچوڑ ہے۔ یوں کہی جا سکتی ہیں کہ اگر اس پورے تجربے کو کوئی بندہ سمرائز کرنا چاہے تو وہ تین باتوں میں کر سکتا ہے۔ یہ باتیں ماں کے لیے بھی فائدے مند اور باپ کے لیے بھی فائدے مند۔ اگر ماں باپ ان تین باتوں کا خیال رکھیں تو بچہ ایسی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ دین سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ یوں تو کہنے کو آپ درجنوں باتیں کہہ سکیں گے کہ اس کا بھی خیال رکھو، اس کا بھی رکھو، اس کا بھی رکھو۔ کتابوں پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں تربیت الاولاد کے بارے میں، مگر جسے تھمب رول کہتے ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ ہم نے بچے کی کن باتوں کو مضبوط کرنا ہے، ان پہ بچے سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ محبت اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ، عیش و آرام اپنی جگہ، ناز نخرے اپنی جگہ، ان تین باتوں سے بچے سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ ان تین باتوں سے پہلی بات کہ بچے کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ یہ چیز آپ کو ہلکی سی محسوس ہوگی، مگر سچ کی اتنی برکت ہے، اللہ رب العزت کے ہاں سچ اتنا مقبول ہے کہ سچ کے صدقے بندے کو دین دنیا کی کامیابیاں ملتی۔ اگر کبھی سچ کے باطنی فائدے ہمیں محسوس ہو جائیں اور سچ کی وجہ سے جو برکتیں زندگی میں آتی ہیں وہ محسوس ہو جائیں تو ہم تو سچ کی خاطر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ اس پہ محنت نہیں ہوتی، ہمارے ماں باپ اس پر محنت نہیں کرتے۔ بالخصوص بچہ سچ بولتا ہے تو بھی بہت اچھا، کبھی درمیان میں بہانے بنا جاتا ہے، یعنی جھوٹ کو شیطان نے خوبصورت نام دے دیا، بہانہ۔ اور فرنگی ملکوں میں تو انہوں نے ویسے ہی جھوٹ کو جی میں نے ذرا سٹیٹمنٹ اور دے دی تھی تاکہ بندے کو گلٹی کنشس بھی نہ فیل ہونا پڑے۔ یہ سچ انسان کی زندگی میں ایک مین کالم کی حیثیت رکھتا ہے۔ بچے کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بھائی بڑی سے بڑی غلطی کر لو گے معاف کر دیں گے، سزا نہیں دیں گے، شرمندہ نہیں کریں گے، مگر بتانا سچ پڑے، بیٹا ہو یا بیٹی، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ جھوٹ پہ سب سے بڑی سزا ملے گی اور سچ پہ سب کچھ انعامات ملیں گے۔ یہ بات بچے کو بٹھا کے سمجھائیں اور اس کے ساتھ یہ ڈیسیژن کر لیں۔ یہ کام بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں پھر ماں باپ کو بھی سچ بولنا پڑتا ہے۔ اب پھر کیسے ہوگا کہ ادھر سے فون آیا تو بیٹے کو کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے، اب وہ بچہ سچ کیسے بولے گا جب باپ ہی اس کو یہ تعلیم دے رہا ہے؟ یہ کام جب آپ کرنے لگیں گے تو یہ کام آپ کو انتہائی مشکل نظر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، اتنی برکت اس کی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے، اتنی برکت دیکھی ہے کہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ سلوک کے درمیان میں ایک موقع پر اس عاجز کے شیخ نے حکم دیا کہ بچہ اس پر محنت کرو کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ ہم نے اس کو معمولی بات سمجھا،
کہ ٹھیک ہے آج سے ہم نے سن لیا، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. اوہو، اتنا مشکل یہ کام دیکھا، اتنا مشکل کام دیکھا، زبان سے جھوٹ نکل جاتا. ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے جھوٹ نکلے گا. جب تھوڑی سی کہیں غلطی ہوئی، سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی، شرمندگی برداشت کرنی پڑے گی، استاد ڈانٹ ٹپٹ کرے گا. اب ایسے موقعوں پہ خود بخود اس کو بہانے لوگ کہتے ہیں ہوتا سیدھا سیدھا جھوٹ ہے. یاد رکھنا، جھوٹ جتنا تیزی سے بھاگے سچ ہمیشہ اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے. سچ کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کو یہ نہیں یاد رکھنا پڑتا کہ میں نے کیا کہا تھا. سچ سچ ہے.